پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی، جو دراصل اس کا اپنا گھر ہے، حفاظت کرے، اس کے ساز و سامان اور دولت کی بھی حفاظت سے رکھے، فضول بے موقع خرچ یا استعمال نہ کرے۔ بعض بے عقل بیویاں اپنے میکے والوں کو شوہر کی دولت سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ خامد کی مرضی کے بغیر ایسا کرتی ہیں تو خیانت کرتی ہیں، اگر خامد کی مرضی سے کرتی ہیں تب بھی یہ ان کی فضول خرچی ہے۔ لیکن اگر بیوی کے والدین غریب ہوں تو وہ شوہر کی مرضی سے انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور پھر اس کو اللہ کے لیے کسی عزیز پر خرچ کرنا، اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ گھر کی نگرانی میں یہ امر بھی شامل ہے کہ بیوی امور خانہ داری میں دلچسپی لے۔ اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، سر مبارک پر تیل لگاتی تھی، گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری والدہ گھر کا تمام اندرونی کام کاج مثلا کھانا پکانا، چکی پیسنا، کپڑے دھونا، گھر میں جھاڑو وغیرہ خود اپنے ہاتھوں سے دیتی تھی۔ انہی کاموں کے دوران میں ہماری ضرورتیں مثلا نہلانا، کپڑے بدلوانا وغیرہ ہر کام وقت پہ پورا کرتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ تربیت اولاد آتی ہے، تو شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ اولاد کی مناسب تربیت کرے۔ بیوی کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے مطالبات کا جائزہ لے، اس کو صرف حلال اور جائز حد تک ہی رہنے دے، آگے نہ بڑھائے۔ ہمارے اسلاف میں ایسی نیک دل خواتین کا پتہ چلتا ہے جو اس پر سختی سے کاربند تھے۔ ان کے شوہر یا والد جب کاروباری گھر سے سفر پہ روانہ ہوتے تو یہ ان سے ان الفاظ میں درخواست کرتی تھی، آپ حرام روزی سے کسی طرح بھی اپنا دامن آلودہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ تو ممکن ہے کہ ہم بھوک تکلیف پر صبر کر لیں، مگر آگ کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔ کتنی اہم باتیں وہ کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ ہماری ان ماؤں کو اسلامی قدروں کا اس قدر خیال تھا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر خواتین خاص طور پر اپنی بچیوں کو سننے، اطاعت کرنے کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت خارجہ فزاری رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتے ہوئے جو وصیت کی تھی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بیٹی تم ایک جانے بوجھے آشیانے سے نکلی ہو اور ایسے مکان کو اپنا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی، اور ایسے رفیق حیا سے تمہارا سامنا ہے جس سے تم نا آشنا ہو، نامنوس ہے وہ، یعنی لہذا تمہیں چاہیے کہ زمین کی طرح اس کے پاؤں تلے بچھ جاؤ، وہ تمہارے حق میں آسمان بننے کی کوشش کرے گا۔ تم خود کو فرش کی طرح ثابت کرو، وہ تمہارے لیے ستون ثابت ہوگا، یعنی تم لونڈی بن کر ہو، وہ غلام بے دام بن کر رہے گا۔ کسی مطالبے پہ اصرار نہ کرو ورنہ بیزار ہو جائے گا، اس سے دور دور نہ رہو ورنہ بھلا دے گا۔ اگر وہ قریب آئے تو تم بھی قریب آنے کی کوشش کرو، اگر وہ دور رہے تب بھی تم نزدیک جانے کی کوشش کرو۔ ہر حال میں اس کی عزت، شہرت، شخصیت کا خیال رکھو، وہ تم سے سوائے خوشبو کے اور کچھ سونگھنے نہ پائے اور سوائے اچھی بات کے کچھ نہ سننے پائے۔ آپ غور کریں انہوں نے بیٹی کو کس قدر بہترین نصیحتیں کی۔ مطلب یہ کہ مطالبات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ مطالبات محدود ہوں گے تو شوہر کی توجہ کم ہوگی، اسے بھی 2-4 گھڑیاں آرام کی میسر آ جائیں گی۔ مطالبات خواہشات کا سلسلہ آگے ہی آگے بڑھاتے نہیں رہنا چاہیے۔ خاوند کی قوت خرید سے بڑھ کر قیمتی لباس کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خاوند اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائے، جرائم کے راستے پہ چل نکلے، رشوت لینے لگ جائے۔ ہمارے ملک کے تقریباً ہر طبقے کے لوگوں کی بیویوں نے بدقسمتی سے اپنے حقوق و فرائض پورے ادا نہیں کیے۔ چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ اپنے شوہروں کی جائز آمدنی کے اندر رہ کر گزارا کرتی، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتی، یعنی کار، کوٹھی، بینک بیلنس کے چکر میں نہ پڑتی۔ یہ چیزیں زندگی میں آرائش کے سامان تو ہیں مگر سکون دینے کے قابل نہیں، اور سکون ہی اصل دولت ہے، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہوتی تو پیغمبروں و ولیوں کو اس سے دور نہ رکھا جاتا۔ مسلمان بیوی خوش قسمت ہے کہ اس کے سامنے سیدہ فاطمہ زہرا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی بے مثال خواتین کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ نہ صرف مثالی خواتین تھی بلکہ مثالی بیویاں بھی تھیں۔ اسی طرح خاوندوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں بہترین نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے خوشگوار تھے۔
پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس وقت سیدہ عائشہ دبلے پتلے جسم کی تھی، ہلکی پھلکی ہونے کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد آپ نے ان سے پھر دوڑ لگائی۔ اس وقت ان کا جسم قدرے فربا ہو چکا تھا، موٹا ہو گیا تھا، تو وہ دوڑ میں کچھ پیچھے رہ گئی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عائشہ یہ پہلی بار کا بدلہ ہے، یعنی پہلے تم آگے نکل گئی تھی، آج میں نے آگے نکل کر اس دن کا بدلہ لے لیا۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوڑ بلا وجہ نہیں لگائی۔ آپ نے اس سے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر زیادہ عمر والا کم عمر والی سے شادی کرے اور اس کی کم سنی کا خیال رکھنا چاہیے، اسی مناسبت سے اس کے جذبات کی رعایت رکھے، کیونکہ بچوں کی طبیعت کھیل کود کو پسند کرتی ہے، لہٰذا انہیں اس کا موقع دینا چاہیے، عملی طور پر اجازت دی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود دوڑ لگائی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشیوں کا کھیل دکھایا، وہ مسجد کے احاطے میں نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گڈیوں سے کھیلنے کی بھی اجازت دی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ محلے کی لڑکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتی اور سیدہ عائشہ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی۔ ایسے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو انہیں کچھ نہ کہتے، بلکہ فرماتے اطمینان سے کھیلو۔ ان سب باتوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر زیادہ عمر والے شخص کی کم عمر والی خاتون سے شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ معاشرت کیسے کی جائے گی۔ آپ نے امت کو حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے۔